وہ دسیوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے، اس کو بولنا جو آگے اس کو مزہ آ رہا ہے، وہ بولے بس، پوچھے پوچھے پوچھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں، یہ شیشم ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا، وہ ساری چیزوں کے نام بتلائے۔ اس وقت ساری سمجھو شریعت یہی تھی، ضرورت اسی چیز کی تھی، اللہ نے وہی علم دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہیں، یہی چیزوں کا جس کی وہاں اب ضرورت ہے، پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے وہی چیز کا علم دے دیا۔ نوح علیہ السلام کا دور آیا، لوگ لکڑی کے کام بڑے، یہ ترخان پیشہ جو ہے یہ بڑا تیزی سے تھا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وہی فن وہی ہنر دیا، انہوں نے کشتی بھی بنائی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو اوزار سازی کا، یہ زیرہ وغیرہ بنانا، یہ جنگی ساز و سامان بنانا، یہ بڑا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ اسی طرح کا دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا اور موم ہو جاتا، وہ جس طرح چاہتے اس کو کھینچتے کرتے سب کچھ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور کفر میں اس وقت جو بھی پاوریں اور طاقتیں تھیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کیا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، آپ بھی ان کے مقابلے میں آپ تیاری کیجیے، جس طرح انہوں نے گھوڑے بنا رکھے ہیں آپ بھی گھوڑے بنائیے، جنگ لوگوں کو سکھلائیے، گھوڑ سواری سکھلائیے، جنگی ہتھیار استعمال کرنا سکھائیے، پوری تیاری کیجیے۔ اسی طرح آپ نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون پوری حکومت اپنی فرعونیت جو چمکا رہا تھا وہ جادوگروں کے زور پر چمکا رہا تھا۔ جادوگر اپنے جادو کا کوئی کرتب دکھاتے ہیں اور فرعون کہتا ہے یہ دیکھو میں نے ایسا کیا، میری وجہ سے ایسا ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ جادوگروں کا مقابلہ کرنا کوئی پیغمبر کے شان کی بات نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، یہ حق والا ہے، ان کے پاس کفر ہے، ان کے پاس ہدایت کی روشنی ہے، اور جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے کھڑا کر دیا، اور معجزہ بھی ویسا کہ تم بھی سانپ بناؤ میں بھی سانپ بناؤں گا، یعنی بالکل مد مقابل، تم بھی سانپ بناؤ میں بھی سانپ بناؤں گا۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سانپ چھوٹے ہیں چونکہ وہ جھوٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بڑا ہے چونکہ یہ پیغمبر کا بنایا ہوا سانپ ہے، اور ان کے سانپوں کو کھا گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کا اعجاز دے کر کھڑا کیا۔ اچھا تم بھی سانپ بنا سکتے ہو رسیاں ڈال کر، ہمارا موسیٰ لاٹھی ڈال کر سانپ بنائے گا، اور دیکھنا ایسا بڑا اژدہا بنے گا تمہاری ساری رسیوں کو نکل جائے گا۔ اور چنانچہ جادوگروں کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ جو جادو کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کو کھا نہیں سکتی، چونکہ وہ نظر پر دھوکہ ہوتا ہے، چیز کی اصلیت کو نہیں بدلتا۔ جادو میں اور اعجاز میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جادو کے اندر چیز نہیں بدلتی، آپ کی نظر پر جادو ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو سانپ نظر آتی ہے، وہ سانپ ہوتی نہیں ہے۔ معجزے میں چیز ہی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ ریہرسل کے طور پر، جب اللہ نے گھر میں کھڑے ہو کر کہ اچھا موسیٰ ریہرسل کر، تھوڑا سا تجربہ کر، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور وہ سانپ بنا، وہ تو ایسا بدلا کہ موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بھاگے، ڈر کے مارے اپنے معجزے سے ڈر کے بھاگے، اس لیے کہ بالکل حقیقتاً وہ سانپ ہو گیا، اس کی حقیقت ہی بدل گئی۔ اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، اسے پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، جیسے تیرا ہاتھ اس کو لگے گا پھر دیکھنا یہ پہلے جیسی لاٹھی ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واقعی لاٹھی بن گئی، اب ذرا حوصلہ کھل گیا، اب وہ فرعون کے دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو جس طرح کے آگے والے لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے اس دور کے پیغمبر کو اسی طرح کی چیز دے کر ان کے سامنے بھیجا۔ آج ہمارے مقابلے میں، ہمارے دور میں جن چیلنجوں کا سامنا ہے، جو چیلنج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اہل حق کو بھی اسی زبان میں، اسی انداز میں، انہی ذرائع سے، اب یہ اسپیکر ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو اسپیکر میں کبھی تقریر نہیں کی، تم لوگ اسپیکر میں تقریر کرتے ہو،
لیکن اللہ کے رسول نے دیکھو جو مکبر کھڑے کیے تھے، کتنی تکلیف ہوتی. میرا خیال ہے اتنی دیر آپ بیٹھتے بھی نہیں، پہلے 10-15 منٹ میں ہی چلے جاتے. یار ایک ہی بات میں 15 منٹ لگ جاتے ہیں. مولوی صاحب ایک جملہ کہہ کر چپ ہو جاتے، پھر وہ کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد پھر مولوی صاحب پھر بولتے، تو آپ کو مزہ ہی نہیں آتا، آپ چلے جاتے. تو یہ ایک سہولت اللہ نے، ایک آسانی دے دی. لوگ اس میں گانے گا رہے ہیں، آپ اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں. لوگ اس میں فحش باتیں کر رہے ہیں، آپ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب اس مائک کا تو قصور نہیں ہے کہ اس پر مہدی حسن نے بیٹھ کر گانا گایا ہے. مائک بنانے والے نے تو آواز کو اونچا کرنے کے لیے بنایا. اب آپ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو اونچا کر لیں یا شیطان کی آواز کو اونچا کر لیں، تو آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ان آلات کو جو ہے اگر آپ اچھے ذرائع میں سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے، میں آپ کو پورا حق دیتا ہوں، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میری بات حرف آخر نہیں ہے. باہر کیف تقوی کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی اس سے اجتناب کرے. لیکن شیطان کے مقابلے کرنے کے لیے میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں کہ ہم ممبر پر کھڑے ہو کر، سچی بات ہے، 1 مہینے تک بھی اگر ایک درس دیتے رہیں تو میں نے دیکھا ہے پبلک میں، لوگوں میں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا رات کے 1 آدھے پونے گھنٹے کے ڈرامے کا اثر بچوں کے ذہنوں میں اس کا بیٹھتا ہے. ایک ڈرامہ دیکھ کر آتے ہیں، صبح گلیوں کے اندر انج مار دوں گا، انج کر دوں گا، وہی ایکشن، وہی ادائیں، وہی جملے، وہی آوازیں، وہی جوش. لیکن خطیب 1 مہینے تک کہتا رہا ہے، مجال ہے جو کوئی بچہ اس طرح کی تقریر کبھی کر بھی جائے، وہ دل میں اترتی نہیں. تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے اس دور میں، یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے. انٹرنیٹ پر بھی، کمپیوٹر پر بھی، ٹی وی پر بھی یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے. میں سمجھتا ہوں اہل حق کو آگے آنا چاہیے. اور پھر مسجد میں، اب مثلا اب اس حال میں پروگرام ہے، کتنے آدمی ہوں گے جو میری بات کو سن رہے ہیں. میں نے کسی مسجد میں خطبہ دے دیا، زیادہ تیر مار لو چلو 1000 آدمی ہوگی. چلو بیت اللہ میں ہی ڈاکٹر سدیس صاحب نے خطبہ دے دیا، بیت اللہ میں چلو جی 1 لاکھ آدمیوں نے اسے سن لیا. لیکن جب آپ ٹی وی پر بیٹھ کر آپ بیان کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کو آپ مخاطب کرتے ہیں بیک وقت، یعنی وقت کی کتنی بچت ہے. اب اللہ کے رسول عید گاہ کے میدان میں، آپ عید کے میدان میں آ رہے ہیں، مردوں کو الگ خطبہ دے رہے ہیں اور اتنی دیر پھر عورتوں میں جا کے لگا رہے ہیں. کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اب اگر یہ آج والا سسٹم ہوتا کہ جی ادھر ٹی وی کا سیٹ رکھا ہوا ہے، بیک وقت عورتیں بھی سن رہی، مرد بھی سن رہے، یا جیسے اب اسپیکر کی سہولت ہو گئی، ایک آپ نے اوپر لگا دے اسپیکر خواتین کے لیے، ایک نیچے لگا ہوا ہے، مجھے 2 دفعہ جا کر بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہمارا وقت کتنا بچا ہے. تو ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیے. جہاں تک فائدے کی بات ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے. جزاکم اللہ سمجھا. یہ سوالات کا سلسلہ الحمدللہ تکمیل کو پہنچا. یہ محترم ابو ماجد صاحب نے ایک پیپر دیا فوٹو کاپی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی جو جرابیں وغیرہ ہیں ان کے اوپر لفظ اللہ کو لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ پناہ دے. تو اس میں کتے کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور اللہ عالم بالصواب. تو یہ مارکیٹوں میں بک رہی ہیں یہ جرابیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانا چاہیے. اور یہ پیپر ہے. تو ویسے ایسی جو بھی بات ہو تحقیق کے ساتھ کرانی چاہیے. پریکٹیکلی آپ کو پہلے جرابیں خریدنی چاہیے تھی. یہ تو فوٹو کاپی ہے نا، اسکولوں میں دیا گیا. ہاں تو اسکولوں میں دیا گیا، سعودی اسکولوں یا جو بھی. ظاہر بات ہے یہ ابھی ویڈیو بھی بن رہی ہے، میں بھی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا بات. تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. میں نے پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اعلان کر دیا ہے. اسی طرح ہم انتہائی مشکور ہیں جناب فضیلت الشیخ طارق الرحمان صاحب کی، وہ تشریف لائے. اللہ آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے اور ان کے سب کو بھی قبول و منظور فرمائے. ایک اور اعلان سن لیجیے. اور آپ اتنی دیر تک محبت سے بیٹھے، مجھے میرا خیال ہے کوئی 2-2.25 گھنٹے تک آپ نے برداشت کیا. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ. یہ آپ کو بعد میں اکیلے بات کر لیجیے. 2-3 سوالات آئے تھے.
میرے بھائی نے دیوبندیوں کے بارے میں لکھا، سوال پڑھانے جا رہا تھا، اور بھی ایک ذاتی کس نے اپنی وائف کے بارے میں لکھا، وہ فضیلت الشیخ سے راستے میں پوچھ لیجیے گا پلیز. شکریہ، تھینک یو.